ایک مرتبہ ایک بزرگ کسی جہاد میں تشریف لے گئے، مگر چلتے چلتے راستہ بھول گئے اور ایک پہاڑ پر جا نکلے۔ پہاڑ پر نصرانیوں کا جم غفیر دیکھا، جن کے درمیان ایک کرسی خالی پڑی تھی۔ بزرگ نے نصرانیوں سے کرسی خالی ہونے کا مطلب پوچھا۔ نصرانیوں نے جواب دیا کہ ہمارا پادری ہے جو سارے سال میں صرف ایک مرتبہ اس جگہ تشریف لاتا ہے اور ہمیں وعظ سناتا ہے، یہ کرسی اس کے لیے خالی پڑی ہے۔ بزرگ بھی نصرانیوں کے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ اتنے میں پادری بھی آ گیا اور کرسی پہ بیٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوا۔ آج میں تم کو وعظ نہیں سناؤں گا، کیونکہ تمہارے درمیان امت محمدیہ کا ایک بزرگ موجود ہے۔ پادری نے کہا، اے بزرگ، تجھے اپنے رب کی قسم، کھڑا ہو جا تاکہ ہم تیرا دیدار کر سکیں۔ محمدی بزرگ کھڑے ہو گئے۔ پادری نے کہا، میں آپ سے چند ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، براہ کرم جواب عنایت فرمائیں۔ محمدی بزرگ نے جواب دیا، جناب بصر و چشم۔ پادری کہنے لگا، اللہ نے جنت کو پھلوں سے مزین کیا ہے، کیا ان پھلوں جیسے پھل دنیا میں پیدا فرمائے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، دنیا میں جنت کی مثل پھل موجود ہیں، مگر صرف نام اور شکل کی حد تک، ذائقہ اور لذت الگ الگ ہیں۔ پادری نے کہا، جنت کے تمام محلات میں درخت طوبہ کی شاخ ہے، کیا دنیا میں اس کی مثل ہے؟ فرمایا، ہاں۔ جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو کوئی محل اور مکان ایسا نہیں رہتا جس پر سورج کی کرنیں نہ پڑتی ہوں۔ پادری نے کہا، جنت میں 4 نہریں ہیں جو ذائقے اور لذت میں مختلف ہیں، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ بزرگ نے کہا، ہاں بالکل۔ کان سے پانی نکلتا ہے مگر غلیظ اور کڑوا، آنکھ سے پانی نکلتا ہے مگر نمکین، ناک سے بھی پانی نکلتا ہے مگر بدبودار، اور منہ سے بھی پانی نکلتا ہے مگر شیریں۔ ان چاروں کی اصل ایک ہے، بنیاد ایک ہے، یعنی سر۔ پادری نے مزید سوال کیا کہ جنت میں ایک تخت ہے جس کی مسافت 500 سال کے برابر ہے، بہشتی جب اس پر چڑھنے کا ارادہ کرے گا وہ تخت از خود نیچا ہو جائے گا، جب جہنمی اس پر چڑھنے کی کوشش کرے گا وہ تخت بلند ہو جائے گا۔ دنیا میں اس کی مماثل کیا شے ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یعنی وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیا عجب نمونہ سے پیدا کیا گیا کہ جب آدمی اس پر سوار ہونا چاہے تو بیٹھ جاتا ہے، سوار ہو کر پھر بلند ہو جاتا ہے۔ پادری نے 5واں سوال کیا کہ اہل جنت کھائیں گے پئیں گے مگر پیشاب و پاخانہ نہیں کریں گے، اس کے مماثل دنیا میں کیا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، بچہ ماں کے شکم میں زندہ رہتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، ماں کا خون حیض اس کی غذا بنتی ہے، اس کے باوجود وہ نہ تو پیشاب کرتا ہے نہ ہی پخانہ۔ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے پادری سے سوال کیا کہ میں نے تیرے اتنے سارے سوالوں کے جوابات دیے ہیں، اب تو بھی تو میرے ایک سوال کا جواب دے۔ اس نے کہا، سوال کیجئے۔ تو اللہ کے اس نیک بندے بزرگ نے کہا، جنت کی کنجی کیا ہے؟ پادری نے قوم سے خطاب کر کے کہا، اس محمدی نے مجھ سے جنت کی کنجی کے بارے میں پوچھا ہے، مجھے بتلانا پڑے گا۔ کہنے لگا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ کہہ کر پادری مسلمان ہو گیا۔ قوم کو جب یہ معلوم ہوا کہ جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے تو وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ تذکرۃ الواعدین کے صفحہ نمبر 90 پر ایک مضمون جو بھی ہے کہ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خلوص دل سے باوضو
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے گا، اللہ اس کو 12 مقامات عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، جب اس کے مرنے کا وقت قریب ہوگا تو وہ کلمہ زبان پر جاری ہو جائے گا۔ نمبر 2، جان کنی کی سختی اس پر آسان ہوگی۔ نمبر 3، اس کی قبر منور ہوگی۔ نمبر 4، منکر و نکیر خوش شکل بن کر سامنے آئیں گے۔ نمبر 5، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمبر 6، میزان عمل میں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ نمبر 7، پل صراط پر بجلی کی مانند گزر جائے گا۔ نمبر 8، دوزخ کی آگ اس کے جسم پر حرام کر دی جائے گی۔ نمبر 9، شراب طہورہ سے نوازا جائے گا۔ نمبر 10، بہشت میں 70 حوریں اس کی خدمت کے واسطے مأمور کر دی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسے شفاعت نصیب ہوگی۔ نمبر 12،